ویلکم بیک ناظرین. آج مجھے شو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے، جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. اب یہاں پر بریک پر جانے سے پہلے میں نے بات کر رہی تھی کہ بلوچستان میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لاپتہ افراد کا نمبر بھی بڑھ رہا ہے. اب رحمان ملک صاحب کا وفاقی وزیر داخلہ کا ایک بیان آیا ہے کہ جی صرف 42 افراد لاپتہ ہیں، جو کہ یقیناً حقیقت سے یہ فیکٹ بہت دور ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو بلوچ لوگ ہیں جو ناراض ہیں اور ان کو منایا جائے گا اور وہ اے پی سی میں شرکت کریں گے. میرا سوال ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ اب اے پی سی کا کیا رزلٹ ہوگا، اور کیا اب یہ باتیں کرنا اور نان ریئلسٹک فیکٹس کو سامنے لانا میڈیا کے اوپر از اٹ فیئر؟ اور کیا اب دیر تھوڑی سی نہیں ہو چکی ہے؟ 4 سال سے حکومت میں موجود ہے، پہلے کوئی ایکشن لے لیتے. صوفیہ دیکھیں، آپ خود بلوچستان کو کور کر رہی ہیں ایک عرصے سے، آپ سمجھتی ہیں معاملات. رحمان ملک صاحب کو تو نہ ان کی پارٹی سیریس لیتی ہے، نہ لوگ سیریس لیتے ہیں، اور وہ معافی دیں گے. ان کو شاید بلوچوں کی ذہنیت نہیں پتا، ان کا ذہن کلچر نہیں پتا. وہ برآمدہ بگٹی اور اختر مینگل اور حربیار کو معافی دیں گے. یہ انتہائی فضول بات کرتے ہیں، اور ان باتوں سے جو نفرتیں ہیں اور تناؤ ہے ان میں اضافہ ہوتا ہے. اختر مینگل صاحب اور برآمداغ اور یہ سارے جتنے لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، ان سے رحمان ملک صاحب نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی انیشل ڈیز پہ. اور میں جب غزن مری سے ملا دبئی میں، تو غزن نے مجھے بتایا کہ رحمان ملک صاحب آئے تھے اور کیا بات، اور وہ حیران ہو رہا تھا کہ یار اس قسم کی بات بھی کوئی آدمی کر سکتا ہے، تو ہم نے تو بھگا دیا تھا. تو رحمان ملک صاحب کا کوئی رول نہیں ہے. باقی آپ نے بات کی اے پی سی کی. صوفیہ، آپ پتہ نہیں خود اپنی زندگی میں، یا میں تو کوئی 50,000 اے پی سیز دیکھ چکا ہوں. ہر چوتھے دن ایک اے پی سی ہوتی ہے، کوئی جماعت اسلامی بلواتی ہے، کوئی وزیر اعظم بلواتے ہیں، کوئی دفاع پاکستان بلوا رہی ہے. یہ اے پی سی سے تو بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. آخر میں قرارداد منظور ہوتی ہے اور اس کو کچھ پارٹیاں مان لیتی ہیں، کچھ اس کو بائیک آؤٹ. تو اے پی سی حل نہیں ہے. اس کا پرابلم یہ ہے سارا کہ بلوچستان کو ہمارے ہاں ایک اسٹریٹجک صوبے کے جیسے ایک روبوٹ ہوتا ہے نا، ایک مشین ہوتی ہے، اسٹریٹجک صوبے کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ جی وہاں گوادر ہے، ایران ہے، انڈیا ہے، امریکہ ہے، چائنا. وہ کوئی انسانوں کا، کوئی جیتے جاگتے انسان وہاں بستے ہیں، لوگ رہتے ہیں، ان کے اپنے پرابلمز ہیں. اس طرح سے نہ اسٹیبلشمنٹ لیتی ہے، نہ سردار لیتے ہیں، نہ پولیٹیشنز لیتے ہیں. اچھا، میرا یہاں پر ڈاکٹر صاحب میں انٹرپٹ کروں گی بیچ میں، کیونکہ میرا جو مطلب ہم جو سچویشن کو دیکھتے ہیں اس میں آپ اگر ان کی اسمبلی اٹھائیں بلوچستان کی، تو اس میں سارے مشیر ہیں، سارے وزیر ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ بات سرداروں کی کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی سب کچھ موجود ہے. آج ان میں سے کوئی سردار وہاں پر موجود نہیں ہے، سب دوسرے ملکوں میں وہاں سے فون کر کے اور امریکہ کے گانے گا لیتے ہیں. لیکن اب ایک عام عوام کو ریلیف کیا فراہم کیا گیا؟ نہ وہ ریلیف کسی سیاسی قیادت نے پہنچایا، نہ وہ ریلیف کسی اسٹیبلشمنٹ نے عوام کو پہنچایا، اور نہ ہی وہ ریلیف کسی سردار نے اپنی عوام کو پہنچایا. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کتنے اسکول کھولے گئے وہاں پر، فنڈز کا اجرا ہر دفعہ ہوتا ہے، ایم پی ایس تک کے لیول کو اخباروں میں خبریں آئی ہیں کہ اتنے پیسے دیے گئے، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو کیا یہ خود بذات خود بھی اپنی قوم کے ساتھ سنسیئر ہے؟ دیکھیں، پرابلم یہی ہے صوفیہ. پہلے تو اس اسمبلی کو لینا جو بلوچستان اسمبلی ہے، یہ ایک این آر او زدہ اسمبلی ہے. اس اسمبلی کا جب الیکشن ہو رہا تھا بلوچستان میں، تو جو قوم پرست جماعتیں تھیں وہ ساری اے پی ڈی ایم کا حصہ تھیں. وہ اے پی ڈی ایم بائیک آؤٹ کر گئی الیکشنز کا، اور جن پارٹیز نے حصہ لیا اس میں قوم پرست جماعتیں نہیں تھیں بدقسمتی سے. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جو اسمبلی منتخب ہو کے آئی اس میں وہ بلوچ قوم پرست آواز نہیں تھی. جتنی اسمبلی آئی وہ ساری کی ساری وزیر بن گئی، اور اس میں ایک میرے خیال سے باہر صاحب رہ گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے وزیر نہیں بنایا. جی، انہوں نے کہا مجھے وزیر نہیں بنایا گیا، تو میں مطلب سب کے سب وزیر بن گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کو ہمارا فارمولا کیا ہے ڈیل کرنے کا؟ ہم ون ونڈو آپریشن چاہتے ہیں کہ جی ایک سردار ہو، اس سردار کہتا ہے مجھ سے بات کرو، مجھے پیسہ دو. آپ کا اسلام آباد یا راول پنڈی اس سردار سے بات کرتا ہے، اسے پیسہ دیتا ہے، وہ سردار نیچے نہیں دیتا اپنے عوام کو. اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ جو بلوچ نوجوان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اسلام آباد یا راول پنڈی یا پنجاب ہمارا پیسہ کھا رہا ہے. لیکن وہ اصل پرابلم ہوتی ہے سردار لیول پہ. ہم نے مارکا وہ سرداری سسٹم، اور ہمیں چونکہ ون ونڈو چاہیے نا کہ یہ
بات آپ نے کرنی ہے کیونکہ وہ وہاں جا کر خود نہیں کھڑے ہونا چاہتے, خود وہاں دیکھنا نہیں چاہتے. وہاں کتنی میٹنگز اس حکومت نے خود بلائی ہیں, بذات خود وزیر اعظم صاحب یا کوئی اور منسٹرز جو ہیں ان کے کتنی دفعہ کوئٹہ گئے. اگر اس پہ روشنی ڈالیں تو کوئی کبھی گیا ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو پھر وہی ون ونڈو آپریشن, آپ کی بات صحیح ہے کہ بھئی وہ اگر دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بس ایک سلوشن جلدی سے مل جائے تو ہم اس کے تھرو آگے بات کر لیں. نیچے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہوا اس کی کوئی فکر نہیں کی گئی. صوفیہ دیکھیں نا 36 کروڑ روپے میں 5 گھنٹے کے اندر سینٹ ہو گئی, 20ویں ترمیم ہو گئی. آپ اندازہ لگائیں. اب پرابلم کیا ہے کہ یہ جتنے آپ کو سینیٹرز, جتنے آپ کو ایم این ایز نظر آتے ہیں بلوچستان کے, یہ سارے اسلام آباد میں گھوم رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ واپس اپنے علاقوں میں نہیں جاتے. دیکھیں مشرف گیا خدا کر کے, وہاں سے فوجی آپریشن ختم ہوا, اب وہاں ویکیوم کری. اب یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام تھا کہ وہ اس ویکیوم کو جا کے فل کرتی. یہ اپنے علاقوں میں جاتی, یہ یہاں آتے ہیں تو یہاں آ کے یہاں سے پیسہ کھاتے ہیں, اپنے علاقوں میں واپس جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا. اچھا ان کا نوجوان کہتا ہے یار یہ تو واقعی ہمارا سردار ہی تو بھوکا ننگا آ گیا, وہاں جا کے رونا شروع کر دیتے ہیں, او جی ہمیں مارا, ہمارا کوئی نہیں سن رہا. اور اسٹیبلشمنٹ نے, حکومت نے ان سرداروں کو بیچ میں رکھا ہوا ہے ون ونڈو آپریشن کے لیے کہ یار کون جا کے نیچے بھگتے سارے بھگٹیوں سے اور کلپروں سے اور رئیسانیوں سے. بہتر ہے کہ یار ایک آدمی کو ڈیل کر لو, قبیلے کے سردار کو, اور وہ سردار دونوں طرف ایسا کھا رہا ہوتا ہے. میری یہ تھیوری ہے, اگر لوگ ناراض بھی ہوں تو میں معذرت کرتا ہوں. بالکل, کیونکہ وہ امریکہ کی طرف سے بھی وہاں سے فنڈز لے لیے گئے ہیں اور یہاں سے بھی لے لیے گئے. اچھا ایک اور جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے آج وہ یہ ہے کہ ایف سی کو آپریشن کرنے کے لیے اجازت لینی پڑے گی صوبائی حکومت سے, اور نون لیگ نے اے پی سی کے بارے میں اس نازک موقع پہ پھر سے اپنے ریزرویشنز شو کر دیے. تو اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں نا, اے پی سی تو سب بلا رہے ہیں نا. ایک دفاع پاکستان کونسل بھی اے پی سی بلا رہی ہے, ایک نواز شریف صاحب خود بلا رہے ہیں, ایک عمران خان بلا رہے ہیں, ایک وزیر اعظم سب اے پی سی بلا. اے پی سی کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. جو ایشو ہے نا سارا, دیکھیں آپ نے امریکہ کی بات کی صوفیہ, وہاں پہ یہ قرارداد ایک دن میں, آپ سسٹم سمجھتی ہیں امریکہ کا, ایک دن میں کوئی قرارداد کوئی پیپر بنتا نہیں ہے. لابنگ ہوتی ہے, کانگریس مین ہوتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں, ڈرافٹنگ ہوتی ہے. یہ کئی مہینوں سے وہاں یہ مسئلہ چل رہا تھا. ہماری حکومت کو, ہماری ایمبیسی کو چاہیے تھا کہ وہ نوٹ کرتے, دیکھتے کون سے لوگ ہیں, کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, یہ آنے والے دنوں میں شاید یہ بڑا عجیب سا ایک انکشاف ہونے والا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ریکارڈ, آپ کو پتا ہے وہاں پہ ایک پروجیکٹ تھا جو کمپنی یہاں سے چلی گئی تھی, ان کے بھی شاید کچھ لوگ اس پوری موو میں ہیں. بہرحال وہ جب سٹوری آئے گی تو آپ اس پہ بات کیجئے گا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ امریکہ کی طرف آپ دیکھیں, یہ جو آزاد بلوچستان کی بات ہو رہی ہے صوفیہ, اس یہ گریٹر بلوچستان کی, آپ کو یاد ہے کہ یہ نقشہ جو ہم بار بار جس کو ڈسکس کرتے ہیں, رالف پیٹر صاحب کا نقشہ, اس نقشے میں بلوچستان کو نہیں توڑا گیا, اس میں ایران کو بھی توڑا گیا تھا اور عراق کو بھی توڑا گیا تھا. اور جب یہ نقشہ آیا تھا اس زمانے میں صوفیہ, اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں عراق 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے, یعنی کردستان, درمیان میں سنی علاقہ اور نیچے شیعہ علاقہ. آپ دیکھیں عراق نہیں ٹوٹا, انہوں نے کردوں کو استعمال کیا. اس وقت آپ کو یاد ہے کردستان, کرد موومنٹ, صدام حسین کے خلاف کرد آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علاقے میں ریسورسز ہیں ہمیں, اور امریکہ میں ہر طرف کرد ہی کرد, ہر ایسے نام لگتا تھا جیسے بس اب پرسوں کردستان آزاد ہو گیا. لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی صدام حسین کو ہٹایا انہوں نے, تو ترکی نکل کے آ گیا. انہوں نے کہا جی ترکی کی پریزنس میں کردستان کیسے بن سکتا ہے, کیونکہ ترکی کے اندر بہت بڑی پاپولیشن ہے کردوں کی. کردوں کو اتنی مار پڑی اس کے بعد کہ ان کو آزاد ریاست تو کیا ملنی تھی. اب میرے خیال سے ان کے پہلے تھوڑا بہت اسٹیکس تھے, وہ جان کے موصل سارا نکل گیا ان کے ہاتھ سے, اور وہ سارا امریکن کمپنیز اور وہ سارا مل بانٹ کے انہوں نے کردوں کو تو بالکل ہی فارغ کر دیا. تو یہ بلوچ جو بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, برامداغ دوست ہے, بچہ ہے, غزنیہ سولوشن بھی ہم ہی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, اور وہ پیار محبت گلے لگانے ہمیں, وہ تو ہمیں شو کرنا پڑے گا, اس کے بغیر کام نہیں بنتا. اب وہ ان کے سٹیٹمنٹس جو بھی آتے ہیں, وہ جو باتیں کرتے ہیں, وہ یقیناً ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے, لیکن ہمیں آئی تھنک ٹھنڈے دماغ سے اس وقت باتیں سننی چاہیے اور ٹھنڈے دماغ سے طریقہ کار اس کا سولوشن نکالنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر میرے ساتھ رہیے.